السلام علیکم دوستو، آپ کے مطالبے پر، آپ کی خواہش پر میں نے ہیلتھ ٹپس شروع کر دی ہیں۔ میرا خیال 2 ریکارڈ ہو گئی ہیں، یہ اگلی ہے۔ یہ ہے کہ برائلر چکن کے بارے میں۔ برائلر چکن ایک زمانہ تھا کہ جب ہم لوگ صرف دیسی چکن کھاتے تھے، دیسی چکن ہوتے تھے ہمارے بچپن میں، ٹین ایج میں۔ جب مہمان نے آنا تو دیسی چکن جو تھا وہ ذبح کر کے کھلایا جاتا تھا۔ مطلب بیف تو تھا، بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت، یہ تو ہوتے تھے۔ میں اب صرف چکن کی بات کروں گا۔ تو چکن ہم نے اس زمانے میں کھانا۔ تو وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ برائلر انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی۔ برائلر کو میں مصنوعی گوشت کہتا ہوں۔ مصنوعی گوشت ہے، مطلب یہ وہ گوشت ہے کہ جو کہ مشینوں کے ذریعے سے چوزے نکلتے ہیں اور مشینوں کے ذریعے سے سارا کچھ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ بڑا ہوتا ہے اور تیزی سے بڑا ہوتا ہے چوزا۔ یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا، پاکستان میں بھی آ گیا۔ اچھا، اب یہ سستا تھا۔ جو مرغی ہوتی تھی دیسی، وہ عموماً ہر دوسرے تیسرے گھر میں پالی جاتی تھی۔ بہت دیہاتوں میں تو یہ پلتی ہے، دیہاتوں میں تو ہوتی ہیں مرغیاں، لیکن کچھ شہروں میں بھی کچھ گھروں میں پالی جاتی تھی۔ مطلب چھت پہ انہوں نے بنا دیے کھڈے اور یہ وہ فلاں ٹمکا۔ اچھا، اب وہ تو پورا گوشت تھا، صحیح گوشت تھا، جس طرح مٹن ہے یا بیف ہے۔ لیکن یہ جو برائلر انڈسٹری کی وجہ سے برائلر مرغی آئی، یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس کی جو فیڈ ہوتی ہے، وہ میری ذاتی ریسرچ نہیں ہے، میں نے اس میں دیکھا نہیں اس فیڈ میں، لیکن سنا ہے کہ وہ حرام ٹائپ ہوتی ہے۔ مطلب اس میں سور کا گوشت مکس ہوتا ہے اور اس میں کئی ایسی علائشیں ہوتی ہیں کہ جو جب برائلر مرغی کو کھلائی جاتی ہیں تو وہ نیچرلی وہ اس میں تو ایک تو مطلب یہ مسئلہ بن گیا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں چند چیزیں ایسی لگائی جاتی ہیں، کھلائی جاتی ہیں، ڈالی جاتی ہیں ان کو، ان کی خوراک میں بھی برائلر مرغی کے، کہ جو بڑی خطرناک ہیں۔ مثلاً اسٹیرائڈ ایک چیز ہوتی ہے، جو اب مجھے اسٹیرائڈ کا اردو ترجمہ نہیں پتا دوستو، ایک اسٹیرائڈ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اینٹی بائیوٹکس میڈیسن ڈالی جاتی ہیں، پھر اس کے علاوہ اس میں کچھ ہارمونز ایسے شامل کیے جاتے ہیں جس سے جو ہمارے انسانی بچے ہیں ان کی گروتھ جلدی ہوتی ہے، یعنی وہ جلدی جوانی کی طرف آتے ہیں، بچیوں میں جلدی ان کے جو ہوتی ہیں چھاتیاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ اور کیمیکل جیسے ڈالے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ایک صحت مند خوراک نہیں ہے، یہ صحت مند گوشت نہیں ہے۔ اور آپ شاید لوگوں کو حیرانگی ہوگی، کئیوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، کہ WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس برائلر مرغی کو، برائلر چکن کو کینسرس بتایا کہ یہ کینسر اس سے ہو سکتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے WHO، اس کے ایک بیان کے مطابق، اسٹیٹمنٹ کے مطابق، اس مرغی کھانے سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ جی ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو کھاتے رہتے ہیں، ہمیں تو کینسر نہیں ہوا۔ دوستو، یہ آہستہ آہستہ پوائزننگ ہوتی ہے۔ کینسر فوراً نہیں ہو جاتا، نہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانوں میں کینسر نہیں ہوتا تھا۔ یہ کینسر اسی لیے ہونا شروع ہوا آج کل بہت زیادہ۔ اسپتال کبھی سنا تھا آپ نے کہ کینسر کا اسپتال ہی ہوتا؟ اب کینسر کے اسپتال ہیں، کینسر کا ٹریٹمنٹ ہوا جو بڑا مہنگا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کچھ ایسی چیزوں سے جو ہم قدرت کے خلاف کرتے ہیں۔
تو یہ برائلر مرغی قدرت کے خلاف ایک چیز ہے، مصنوعی چیز ہے، مصنوعی گوشت ہے، مشینوں سے بنتا ہے۔ اب اس میں غذائیت تو ہے ہی نہیں، جس طرح باقی گوشتوں میں، بیف میں، فش میں، چکن میں، جو دیسی چکن ہے، مٹن میں جو اللہ نے غذائیت رکھی ہے، جو پروٹین رکھی ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک منہ کا ذائقہ ہے، منہ کے اندر ہمارے اللہ نے ٹیسٹ بڈ اس کو کہتے ہیں، گدودیں ایسی رکھی ہیں جو کہ ٹیسٹ کو فلیور کرتی ہیں۔ اب ان ٹیسٹ بڈز وہ صرف منہ میں، جو بھی ہم چیز کھاتے ہیں اس کا مزہ صرف منہ تک رہتا ہے۔ جب منہ سے نیچے اترتا ہے وہ کھانا یا خوراک تو اس کا تو ذائقہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم اس منہ کے ذائقے کے لیے بڑی خطرناک غذا کھا رہے ہیں۔ یہ میں اچھی طرح سن لیں کہ یہ ایک میں وارننگ دے رہا ہوں کہ برائلر مرغی کھانی بند کر دیں۔ ہمارے بزرگ، میرے والد فوت ہو گئے، میرے والد جب تھے تو وہ مرغی نہیں کھاتے تھے، اسی طرح میری والدہ اور میری ساس، وہ سب سے بعد میں فوت ہوئیں، وہ برائلر مرغی نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے پرے کرو۔ اچھا، حالانکہ ان کو کوئی ریسرچ کا نہیں پتا، لیکن یہ پتا تھا کہ یہ وہ گوشت ہے ہی نہیں جس میں غذائیت ہے، یہ جو جس سے صحت ہوتی ہے، جس سے یہ صرف ذائقہ ہے۔ اور ریسٹورنٹ جو آج کل شروع ہو گئے ہیں جگہ 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 جگہ، پہلے ریسٹورنٹ نہیں ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارا جو بچپن میں ہمارا پرائمری اسکول تھا، جدید ایم سی ہائی اسکول، جدید ایم سی پرائمری اسکول، اس کے باہر ایک اماں ہوتی تھی، ماسی ہوتی تھی، اماں ماسی جو بھی کہہ لیں، بوڑھی عورت ہوتی تھی، چیدہ، وہ تندور اس کا ہوتا تھا، اور اس تندور میں وہ کیا کرتی تھی، دال بناتی تھی، پھر اس کے بعد روٹیاں لگا دی جاتی تھیں، اور لوگ جو تھے وہ آتے تھے اور روٹیاں اور دال کھاتے تھے۔ اس یہ ریسٹورنٹ تھا اس وقت کا۔ برائلر چکن کے آنے کے بعد ریسٹورنٹ انڈسٹری نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ، یہاں امریکہ میں بھی 90% ڈشز چکن 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 چکن، اور سارا برائلر چکن ہوتا ہے۔ چائنیز میں چکن فلانا، چکن ٹمکانا، چکن ٹمکانا، اسی طرح باقی دیسی جگہوں میں چکن چکن چکن۔ اچھا، مٹن جو ہے وہ امریکہ میں بھی نہیں ریسٹورنٹ بناتے کیونکہ افورڈ نہیں ہوتا، بہت مہنگا ہوتا۔ اور فش جو ہے، یہ سی فوڈ ہے، وہ ہے ہی مہنگا ہر جگہ دنیا میں۔ تو بیف جو ہے وہ لوگ کم کھاتے ہیں۔ تو اتنا یہ برائلر چکن یہ ریسٹورنٹ انڈسٹری میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے بھی ریسٹورنٹ میرا تھا، کافی سال میں نے رکھا، چلایا، تو چکن اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسی کے حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ بیماریوں کا کس طرح سونامی آیا ہوا ہے، بیماریوں کا کس طرح فلو ہے۔ اس میں جو ایک بڑا فیکٹر ہے وہ چکن ہے دوستو، برائلر چکن۔ تو اس لیے آپ اس کو اوائڈ کریں۔ اگر دیسی نہیں کھا سکتے، نہیں افورڈ کر سکتے، نہیں ملتا، تو آپ سبزیاں کھائیں، دالیں کھائیں۔ اس میں اللہ نے دالوں کی اتنی قسمیں ہیں، سبزیوں کی اتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے برائلر چکن کیوں کھانا ہے؟ تو یہ صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ WHO کی وارننگ ہے کہ یہ کینسر بھی کر سکتا ہے۔ بیماریوں کی بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ برائلر چکن ہے۔ تو آج کی ٹپ یہ ہے کہ نو برائلر چکن۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔